ناظرین اکرام السلام علیکم۔ اللہ ٹی وی کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بٹ کوائن سمیت کسی بھی کرپٹو کرنسی میں لین دین کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا شریعت کرپٹو کرنسی کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں۔ کرپٹو کرنسی کا کاروبار شرعاً جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو علماء کی تجاویز اور ان کی تحقیق پہنچائیں گے۔ ناظرین اکرام، دنیا کا تسلیم شدہ اصول ہے کہ ابتدائی حقیقی اور اصل زر سونا و چاندی ہیں۔ زر کی دوسری شکل کاغذی زر یا پیپر کرنسی ہے، جو بذات خود مال نہیں ہے، مگر اس میں جو مالیت پائی جاتی ہے وہ ملک کی اقتصادیات ہوتی ہے، کیونکہ ملک کی اقتصادی ترقی و تنزلی کا اثر فوری طور پر کرنسی کی قدر یا ویلیو پر پڑتا ہے۔ اس کرنسی کی قدر کی ضمانت ملک کا مرکزی یا کرنسی جاری کرنے والا بینک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ملک اپنی کوئی کرنسی بند کر دیتا ہے تو وہ کرنسی محض کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ جاتی ہے۔ زر کی ایک تیسری صورت جو عصر حاضر میں سامنے آئی ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ یہ کرنسی کسی خاص مرکز، حکومت یا اسٹیٹ کے تابع یا ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حیثیت ایک آزادانہ اور خود مختار زر کی ہے، جو براہ راست عوام کی ملکیت ہے۔ یہ سکے یا کاغذی نوٹ کی بجائے کمپیوٹر سرور پر محفوظ ہے، جس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا عمل انٹرنیٹ یا کسی ڈیجیٹل ڈیوائس کے ذریعے کیا جاتا ہے، اسی لیے اسے مجازی یا غیر مادی زر کہا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کی سب سے مقبول شکل بٹ کوائن ہے۔ دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں کی طرح بٹ کوائن کا بھی وجود محض انٹرنیٹ تک محدود ہے۔ خارجی طور پر اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں۔ اس کی تخلیق مائننگ اور لین دین ٹرانزیکشن بلاک چین ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے۔ اسے تاحال عام کرنسی کی طرح قبول عام اور قانونی حیثیت حاصل نہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال بہت سے خدشات کو جنم دیتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی منظم ادارہ یا حکومت نہیں۔ اس کی مارکیٹ میں طلب و رسد کا درست اور بروقت اندازہ لگانا بھی مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حقیقی مالیت بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بٹ کوائن کی قیمتوں میں یا تو لاکھوں روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے یا لاکھوں روپے کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ممالک میں بٹ کوائن سمیت دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں کو قانونی طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ جن ممالک میں یہ کرنسی لین دین اور اس کے ذریعے معاملات طے کرنا قانوناً تسلیم شدہ ہے، وہاں تو اس کے استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ البتہ جہاں یہ قانوناً ممنوع یا غیر تسلیم شدہ ہے، وہاں اس کے لین دین اور اس کے ذریعے ٹریڈنگ سے اعتراض کرنا زیادہ بہتر ہے۔ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کے متعلق ابھی بہت ساری چیزیں ابہام کا شکار ہیں۔ جب تک یہ مکمل طور پر منظر عام پر نہیں آتی اور اس کا لین دین قانوناً تسلیم شدہ نہیں ہوتا، اس وقت تک بٹ کوائن سمیت کسی بھی کرپٹو یا ڈیجیٹل کرنسی سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں نقصان کا خدشہ زیادہ ہے، کیونکہ اس سے یہ خدشات ضرور جنم لیتے ہیں کہ لوگوں کو اس طریقہ کار سے ان کی جمع پونجی سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے روز بٹ کوائن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، مگر وہ عام کرنسی کی طرح نہیں ہوتا، جس میں چند پیسے زیادہ یا کمی واقع ہوتی ہے۔ یہاں لاکھوں روپے کی کمی بیشی ہوتی ہے، جو کہ غیر فطری اور پراسرار چیز ہے۔ کہ آخر وہ کون سا طریقہ کار ہے جو کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن کی قیمت کا تعین کرتا ہے، حالانکہ وہ مارکیٹ میں جسمانی طور پر موجود نہیں۔ اس لیے علماء عوام الناس کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بٹ کوائن یا کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی سے اعتراض کرنا چاہیے، اور جو لین دین ہو وہ حقیقی کرنسی سے کیا جائے، تاکہ نقصان کا کم سے کم اندیشہ رہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کی معلوماتی اور بہترین ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہیں گی۔
شکریہ۔